نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم. یہ سورہ نور کا پہلا رکوع ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ حدود کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک حد جس کو حد زنا کہا جاتا ہے اس کا بیان گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی انسان معاشرے کی خرابی اور فساد پیدا کرنے کے لیے اپنی محض خواہش رانی اور خواہش پرستی کو پورا کرنے کے لیے زنا اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، یعنی اسے 100 تازیانے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے. لیکن جیسے کہ اس جرم کا ارتکاب ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے معاشرے میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے اور جنسی بے روی پیدا ہوتی ہے، تو معاشرہ ناپاک اور خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ناپاکیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ویسے ہی کسی پر الزام لگانا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور اگر تو کوئی محسن ہو یا محسنہ ہو، عفیف اور پاک دامن انسان پر الزام لگانا، اس کو قرآن مقدس نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو زنا کی ثبوت کے لیے اللہ نے ایک قانون، ضابطہ اور اصول مقرر کیا اور اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے سے زنا کی سزا جاری کی جائے. اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس سے یہ جرم سرزد ہوا وہ آ کر خود عدالت میں اعتراف و اقرار کرے کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا، لہذا مجھ پر حد جاری کی جائے. پھر بھی ٹھیک ہے، اس پر حد جاری کی جائے گی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس جرم کی ثبوت پر گواہ موجود، اور گواہ بھی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 4 عینی شاہدین ہونے چاہیے جنہوں نے آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا ہو اور وہ اس کا اس طرح سے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو اور اسی طریقے سے اس کا بیان دیا ہو کہ وہ یوں کہیں کالمیل فی المکحلہ، جیسے ہم نے یوں دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے جیسے کہ سرمجو سرمدانی میں ہوتا ہے، یا جیسے کرشا فلبی رسی جیسے ڈول میں ہوتی ہے. ہم نے اس طرح واضح طور پر یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا. محض بوسوں کے نام یا بات چیت کرتے ہوئے دیکھنا وہ کافی نہیں، بلکہ اس عمل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. 4 آدمی، اگر 4 آدمیوں کی گواہی پوری نہیں ہے، 3 آدمی 2 آدمی یا 1 آدمی نے دیکھا اور اس نے آ کر الزام لگا دیا، اس نے گواہی دی کہ جناب میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسا آدمی خود الزام لگانے والا مجرم شمار ہوگا. تاوقت کہ یہ 4 کی شہادت پوری نہ ہو، اس آدمی کے لیے گواہی دینا یا اس کا معاشرے میں اس الزام کسی بھی انسان پر الزام لگا کر معاشرے میں ایک
اور بے روی پیدا کرنا، پروپیگنڈا کرنا، بے حیائی کو پھیلانا، اس کو بڑا جرم قرار دیا اور ایسے آدمی پر حد جاری کی جائے۔ اور اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اس کو 80 تازیانے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، بلکہ آئندہ کے لیے ہمیشہ اس کے مالی معاملات میں گواہی معتبر نہیں ہوگی، وہ مردود الشہادت شمار ہوگا، اس کی گواہی آئندہ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات جو قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عند اللہ بھی فاسق ہوگا، یعنی بہت بڑا اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے، مجرم ہے، جس کی آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے یاد رکھو، معاشرے میں جیسے زنا کا عمل یہ انتہائی مذموم اور برا ہے کہ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کے عمل کا پروپیگنڈا کرنا اس سے زیادہ برا ہے۔ معاشرے میں جب اس طرح کی باتیں فروغ پاتی ہیں تو یہ خواہ مخواہ کی دعوت بے حیائی کی دیتی ہے۔ کسی کی حد کی عزت تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کا تذکرہ بھی خرابی کی طرف اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمایا والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر الزام لگاتے ہیں، محسنات کا یہاں ذکر کیا لیکن اسی حکم میں محسن بھی ہے۔ محسن یا محسنہ ایسا مرد اور عورت جو پاک دامن ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کے اوپر پہلے کسی قسم کا کوئی ایسے الزام ثابت نہیں ہوا۔ ایک یہ ہے کہ اس طرح کا الزام کسی پر پہلے ثابت ہو چکا ہے، اس پر سزا جاری ہو چکی ہے، تو وہ محسن یا محسنہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ کسی پر کسی نے الزام لگا دیا، ثبوت میں نے بتا دیا کہ اس الزام کی ثبوت کے لیے کتنی شہادتیں ضروری ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بس لوگوں پر سزائیں جاری کی جائیں، خون ان کا بہایا جائے، ان کے اوپر کوڑے برسائے جائیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی شدت پسندی کی سوچ یہ بھی موجود ہے کہ بس کیا کرو، ہاتھ کاٹ دو، کوڑے مارو، قتل کر دو، رجم کر دو۔ یاد رکھو، اسلام اس طرح کی شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ حد حدود میں بھی، سزاؤں میں بھی وہ حد الوسع چھوٹ دیتا ہے بہت حد تک، لیکن معاشرے کو کیونکہ پاک بنانا ہے اس لیے وہ سزائیں اور حدود جاری کرنا بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ بہت ہی معتدل اور میانہ فطرت کے عین مطابق ہی ہمارا دین۔ یاد رکھو، کسی سے یہ جرم سرزد ہو جائے، وہ خود آ کر اعتراف نہیں کرتا، اس کو بلکہ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ تم اپنی اس جرم کا جس کا اللہ نے تمہارے جرم پر پردہ ڈالا ہے، تو تم اپنی اس جرم کو افشا نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، تمہیں خود شرمندگی ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک صحابی جن پر حد جاری کی گئی تھی، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جس صحابی نے بھیجا تھا کہ جا کر خود اعتراف کرو، ان کو ترغیب دلائی، ان کو ڈرایا آخرت کی سزا سے۔ آخرت کی سزا تو یقیناً ہوگی جو اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، دنیا میں تو وہ یقیناً سزا سے بچ جائے گا۔ اگر اس نے خود اقرار نہیں کیا یا شہادت کی وہ پورے اصولوں پر نہیں پورا اترا، تو پھر یقیناً دنیا میں تو سزا سے بچ جائے گا، آخرت کی سزا تو نہیں چھوٹ سکتی۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ جان رہا ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو حضرت معاذ پر سزا جاری کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر سزا جاری کی تو ظاہر ہے وہ گھوڑے ان کو پڑے تو ان کو وہاں سے بھاگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیجنے والے صحابی سے فرمایا لو سترتہ فی ثوبہ لخیر لک، اگر تو اسے اپنے کپڑے میں چھپا لیتا تو تیرے لیے زیادہ بہتر تھا، یعنی تو اسے نہ بیچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو اسے چھپا لیتا، اس کی اس عیب کو ظاہر نہ ہونے دیتا، اس کو بھی روک لیتا، اس کو اللہ سے معافی مانگنے توبہ کرنے کی ترغیب دیتا، مجھ تک یہ تمہاری حدود نہ پہنچتی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے
اور وہ ظاہر نہ ہو، خود توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب مجھ تک اس کی وہ حد پہنچ گئی، جو اس نے جرم کیا ہے اور وہ جرم میرے تک پہنچ گیا، تو اب پھر حاکم وقت کے لیے سزا جاری کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مساہلت کر لے، درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دے، پھر ایسا نہیں ہے۔ ایک اسی طرح اور واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان لڑکا کسی کے ہاں ملازم تھا، وہ خود زیادہ تر باہر ہوتا تھا، گھر میں اس کی خاتون ہی تھی، اس سے جرم سرزد ہو گیا، تو اس کے باپ نے، اس کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اس سے مساہلت کرنے کی کوشش کی کہ اپنا بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ اسے دے دیا اور کہا کہ ہم سے صلح کر لو، یہ میرے بیٹے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بکریوں سے اب یہ جلد سزا معاف نہیں ہوگی، تمہاری بکریاں وہ تمہیں واپس کی جائیں گی، البتہ تمہارے بچے کو، بیٹے کو سزا، جب وہ ثبوت اس کے ساتھ سزا ثابت ہوگی، انہوں نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ ہم سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، فرمایا اب اس پر سزا جاری ہونا ضروری ہے۔ اور سزا کے جاری کرنے میں بھی احتیاط سے کام لینا ضروری ہے، جیسے کہ پیچھے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کے نفاذ میں اب تم کسی قسم کی نرمی نہیں دکھلاؤ گے کہ تم کہنے لگ پڑو کہ ہمیں ان پر ترس آ گیا، ان پر رحم آ گیا، نہیں، اب اللہ کا جو حکم ہے اس کو جاری اور نافذ کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک حاکم اور قاضی کو اللہ بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے بندوں پر حد جاری کیوں نہیں کی جن کا جرم ثابت ہو گیا؟ کہے گا یا اللہ مجھے ان پر ترس آیا، تیرے بندے تھے، مجھے ان پر رحم آیا، اس لیے میں نے سزا کو جاری نہیں کیا، نافذ نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مجھ سے زیادہ مہربان ہے؟ لہذا اس کو کل قیامت کے دن اس حاکم اور قاضی کو، جج کو سخت سزا دی جائے گی، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور کسی نے سزا زیادہ جاری کر دی، جتنی سزا دینی چاہیے تھی اس سے زیادہ سزا دے دی، حدیث میں آتا ہے اس کو بھی لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میرے بندے پر زیادہ سزا کیوں جاری کی؟ کیا تو مجھ سے بڑا حاکم تھا؟ میں نے جو ایک حکم دیا تھا کہ اتنی سزا دینی ہے، تم نے اس سے زیادہ کا کیوں ارتکاب کیا؟ لہذا اس کو بھی سزا دی جائے گی اور اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ شریعت نے جو سب سے زیادہ انسانی مزاج، ضروریات، حالات سے واقف ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، کچھ واقعات جیسے صحابہ کے دور میں پیش آئے، میں نے ان میں سے کچھ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر وہ اور صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ پڑتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیات و ذوات بہت اونچی ہیں، اللہ نے ان کی طہارت، پاکیزگی، تقوی کا خود قرآن میں اعلان کیا ہے، وہ بہت اونچی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے ذریعے سے امتحان کر لیا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، اور ان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے اصل میں کہ جب تک کوئی قانون اس کی مثال سامنے نہ ہو تو قانون صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا۔ قانون کی مثال ہونا کہ کوئی قانون بیان کیا گیا اور اس کے نفاذ کی یہ شکل و صورت ہے، جو تو ایسے احکامات اور قوانین تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی مثالیں امت کے سامنے بیان کی جاتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خود استعمال کیا گیا اور آپ نے خود اپنی وجود کے ذریعے سے امت کے سامنے ان کی مثالیں بیان کی۔ مثلا نماز میں بھول جائے آدمی تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا، سجدہ صاحب کیسے کیا جائے گا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی امت کی اس مثال کو بیان کیا گیا. حالانکہ آپ کی ذات بھول چوک سے بہت اونچی تھی، غفلت تو آپ کے ہاں نہیں تھی، لیکن آپ کو بھلوایا گیا نماز میں. آپ نماز میں بھول گئے، آپ نے رکعتیں زیادہ پڑھا دی، اسی طرح کم بھی پڑھا دی، اور پھر آپ نے سجدہ صاحب کر کے امت کے سامنے اس کی ایک عملی صورت واضح کر دی کہ نماز میں بندہ بھول جائے تو اس کا قانون یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا. اور جو ایسے کام اور اعمال تھے کہ وہ آپ کی ذات کے شایان شان نہیں تھے، تو وہاں آپ کے صحابہ کی وجود کو استعمال کیا گیا. یوں سمجھو ان سے وہ غلطیاں کرائی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے تا قیامت ایک اصول اور قانون انسانیت کے سامنے آ جائے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس وقت مسلمان جماعت کیا کرے، کیسے قانون نافذ کرے گی، کیا اصول اپنائے گی، کیا طریقہ کار اختیار کرے گی. تو صحابہ تو اتنی اونچی شخصیات ہیں کہ ان کی وجود کو اللہ نے استعمال کر کے تا قیامت انسانیت کے لیے ایک نمونہ، آئیڈیل اور مثال بنا دی ہے. وہ قانون کی ایک شکل بن گئے. اب کوئی انسان اٹھے آج کا، کوئی مودودی ہو، کوئی ہو، اور وہ صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے لگ پڑے، بات چیت کرنے لگ پڑے کہ جی یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، تو اس کی اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس کی عقل انتہائی محدود ہے. اس نے صحابہ کی شان عظمت کو اور اللہ کے پیچھے اس فلسفی کو جو اللہ نے ان زوات کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے جو قانون جاری کیا اس کو اس نے سمجھے ہی نہیں. بہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی محسنہ پاک دامن عورت مرد پر الزام لگاتا ہے اور وہ گواہی جو پوری اس کی تعداد ہے، یعنی 4 آدمیوں کی گواہی وہ ثابت نہیں ہوتی، 2 آدمی ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، تو ایسے لوگوں پر جو سزا جاری کی جائے گی، اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے اوپر جو حد جاری کی جائے گی، قرآن نے یہاں اس کا تذکرہ کیا. فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن خواتین پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہیاں نہیں لا سکے. الزام لگایا، اس الزام کی ثبوت کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے. یاد رکھو عام معاملات میں 2 گواہ بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے 4 گواہیاں لازمی قرار دی. اور وہ بھی میں نے جیسے بتایا کہ گواہی بھی کیسے ہونی چاہیے، بالکل واضح اور دو ٹوک کہ ہم نے یہ جرم اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر گواہیاں وہ نہیں لا سکے تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کے اوپر 80 کوڑے اور تازیانے لگائے جائیں. ان کو اس حد کو حد قذف کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر الزام لگانے، بہتان لگانے کی سزا ان پر جاری کی جائے گی. اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور دوسری سزا ان کی یہ ہے کہ ان کی کبھی بھی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، آئندہ کے لیے گواہی کے قابل ہی نہیں. مالی معاملات میں خاص طور پر آئندہ ان کی گواہی معتبر نہیں. اور تیسری سزا قرآن نے یہ ذکر کی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں. انہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، معاشرے میں لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور معاشرے میں بے راہ روی کا راستہ انہوں نے پیدا کیا. اس طرح یہ لوگ بڑے فاسق ہیں. ہاں، یہ جو فسق ہے ان کا، جس کی وجہ سے ان کو آخرت میں سزا ملے گی، اس سے بچ سکتے ہیں ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی، مگر جنہوں نے اس کے بعد یہ ان سے الزام لگایا گیا، سزا ان پر جاری ہو گئی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یار ہم نے غلط کیا، تو پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت کو سنوار لیا. وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے کہ ان سے اپنی آخرت کی سزا معاف کر دے گا. اب دنیا کی ایک سزا تو جاری ہوگی، حد قذف تو ان پر لگے گی. دوسری یہ کہ وہ کیا دوبارہ شہادت دینے، گواہی دینے کے قابل رہیں گے یا نہیں، اس بارے میں علماء کے درمیان میں قدر اختلاف ہے. لیکن محققین کی رائے یہ ہے
کہ آئندہ کے لیے، کیونکہ قرآن نے پہلے کہہ دیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابدا کے الفاظ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہے، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. تو یہ توبہ کرنے کے باوجود بھی یہ مردود الشہادت تو رہے، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہ جو معافی ہوئی ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ہوگی، کہ آخرت میں اب ان پر سزا نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، درست کر لیا، تو آخرت میں ان پر اللہ سزا کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم. اب ایک اور مسئلہ، جب یہ قرآن نے آیت نازل ہوئی بیان کیا تو ایک اور سوال اٹھا، صحابہ کے ذہنوں میں بھی سوالات پیدا ہوتے تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول، اگر ایک آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھتا ہے تو کیا اب وہ گواہ ڈھونڈنے دوڑ پڑے گا؟ 4 آدمی ڈھونڈے، تلاش کرے کہ جناب یہ دیکھ لو میری اہلیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اولاً تو ایسا اس کے لیے کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اور دوسرا جب تک وہ گواہ لائے گا اتنی دیر تک تو ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ چلے جائیں گے. تو یہ کیسے وہ برداشت کرے گا؟ ساری زندگی اگر اس کو برداشت کر کے وہ خاموش رہتا ہے تو اس کے لیے تو خون کے آنسو پینا ہوں گے. یا تو وہ خاموش رہے گا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو اس طرح کی کسی کی غیرت گوارا نہیں کرتا، اور پھر گواہوں کو لانا اس کے لیے وہ بڑا مشکل ہے معاملہ. حضرت سعد بن عبادہ نے یہ سوال اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوال سنا، لیکن ابھی کوئی جواب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کچھ ہی دنوں بعد ایک واقعہ پیش آ گیا. اسی طرح حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ الزام لگایا اپنی اہلیہ پر کہ میری اہلیہ نے یہ غلط کاری کی ہے. اب گواہ حضور نے طلب کیے کہ گواہ لاؤ. گواہ تو کوئی نہیں ہے، میں نے خود یہ واقعہ دیکھا ہے، میں باہر تھا، آیا ہوں تو میں نے آگے یہ معاملہ دیکھا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قانون کے تحت تو فرمایا کہ تم پر حد جاری کی جائے گی. تو نے الزام لگایا ہے اور گواہ تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ کرام نے بھی کہا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اب اس کے اوپر تو حد جاری ہوگی، یہ تو 100 کوڑے 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، بڑی مشکل ہوگی. حضرت معاذ بڑے مطمئن تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، معاذ نہیں، حضرت ہلال بن امیہ بڑے مطمئن تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ ضرور اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اللہ ضرور مہربانی کرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا. کچھ ہی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے تو اگلی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے متعلق قانون بیان فرمایا. اور اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے سوا کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اب اس سزا اور حد سے بچنے اور دوسری طرف اس خرابی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچنے کا اللہ نے ایک اور قانون بیان فرمایا جس کو قانون لعان کہا جاتا ہے، کہ دونوں کو عدالت میں طلب کیا جائے گا، مرد کو بھی اور عورت کو، میاں بیوی دونوں کو عدالت میں، اور دونوں سے قسمیں لی جائیں گی، 4 قسمیں لی جائیں گی. پہلے مرد 4 قسمیں کھا کر کہے گا کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. اور 5ویں جو قسم کھائے گا اس میں اپنے اوپر اللہ کے غضب کا، اللہ کی لعنت کا، غضب کا اللہ سے سوال کرے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب اور اس کی پھٹکار نازل ہو. اگر اس کے بعد پھر عورت سے گواہیاں طلب کی جائیں گی، اگر عورت گواہیوں سے انکار کر دیتی ہے پھر اس پر الزام ثابت ہو جائے گا، اس پر پھر حد زنا جاری ہوگی. لیکن اگر وہ انکار نہیں کرتی، مطلب ہے وہ بھی لعان کرتی ہے، قسمیں کھاتی ہے، تو پھر اس سے وہ قسمیں لی جائیں گی. پہلے 4 قسمیں وہ کھا کر کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا الزام درست اور سچا نہیں ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر حاضر ناظر جان کر یہ گواہی دی. اور 5ویں گواہی میں کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار. اس طریقے سے یہ 5 گواہیاں ان سے لی جائیں گی.
اس کے بعد ان کے درمیان میں قاضی ہمیشہ کے لیے جدائی کر دے گا کہ اب ان کا میاں بیوی کا سلسلہ ختم، ان کے درمیان میں طلاق ہو جائے گی، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، کہ اب ان دونوں کا آئندہ کے لیے اکٹھا ہونا درست نہیں۔ اور آئندہ جو اولاد اگر بالفرض ہو جاتی ہے تو وہ اولاد اس کے ماں کی طرف ہی منسوب ہوگی، لیکن اس پر کسی قسم کا ان گواہیوں کے بعد الزام عورت پر لگانا یا اس کے بچے پر لگانا یہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس عورت پر الزام لگا دیتا ہے تو وہ مجرم ہوگا اور اس پر پھر حد جاری کی جائے گی۔ دنیا میں وہ اس الزام سے بری ہو گئے، جرم ہوا یا نہیں ہوا، جو بھی بارکہ شریعت نے قانون اور اصول کے تحت ایک طریقہ کار کے مطابق ان سے گواہیاں لے لی، اب ان پر کسی کو الزام لگانے کی قطعاً اجازت نہیں، سزا پھر اب عند اللہ آخرت میں کو ملے گی۔ تو قرآن نے اس کو قانون لعان کو بھی یہاں ذکر کیا، فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو مرد اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے ان کی اپنی ذات کے، تو فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک کے لیے جو گواہی ہوگی وہ یہ ہے کہ 4 وہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے نام کی قسمیں دیتے ہوئے شہادتیں دیں گے۔ پہلے مرد دے گا، وہ کہے گا انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ یقیناً سچ بول رہا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں گواہی میں وہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ کان من الکاذبین، کہ بے شک اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو اس مرد پر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اور ویدرؤ عنہ العذاب، اس عورت سے وہ حد عذاب سے مراد یہاں حد زنا ہے، وہ حد زنا اس سے ٹل جائے گی اگر وہ عورت گواہی دیتی ہے 4 شہادات باللہ، 4 قسم کی گواہیاں وہ دیتی ہے، تو پھر اس سے وہ سزا ٹل جائے گی، اور وہ 4 گواہیاں دے کر اللہ کو گواہ بنا کر کہے گی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک اس کا مرد اور شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں گواہی میں وہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا اس پر غضب ہو، اس کی پھٹکار ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ مرد سچ بول رہا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور دیکھو اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تمہارا حال بہت برا ہوتا، اللہ فوراً تمہیں سزا دیتا۔ اصل میں یہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کی آیت کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ اگلی آیات میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، واقعہ کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر بھی الزام لگایا اور جھوٹا الزام لگایا۔ خود قرآن نے اس جھوٹے الزام کی وضاحت کی ہے، اگلے پورے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا کہ عائشہ پر جو الزام لگایا بعض منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تمہیں سخت ترین سزا ملتی دنیا میں۔ یہ تو اس کی محض مہربانی تھی کہ اس نے تمہارے لیے قانون جاری کر دیا ہے کہ اس طرح کا کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ چنانچہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا ان میں سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، پھر اس پر بھی حد جاری کی گئی۔ یہ آیات نازل ہوئی کیونکہ ان کے پاس کوئی گواہ ہوتے نہیں، جھوٹا الزام تھا، پھر ان پر حد جاری کی گئی جو لوگ اس میں شریک تھے، 4 لوگ شریک تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی و عنایت نہ ہوتی تو لعذبکم، تو یقیناً تمہیں سزا دیتا۔ یہ لولا کا لفظ یہاں قرآن اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ ہے اور 2 مرتبہ اس کی جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی اور دوسرے کی ایک ہی جزا ہے، اسی طرح تیسرے اور چوتھے لولا کی ایک جزا ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم پر اس کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم سخت سزا کے مستحق تھے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ بہت زیادہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ بہت ہی اپنے احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں بنیادی طور پر اس سے متعلقہ بنیادی احکامات، قوانین اور حدود کا تذکرہ تھا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔